السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں روزے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ روزہ تقوی، صبر اور خدا سے قربت کا ذریعہ ہے جو انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کرتا ہے اور گناہوں سے بچاؤ کی ڈھال بنتا ہے۔ مگر آج ہم کچھ مختلف جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ جدید میڈیکل سائنس روزے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا واقعی روزہ ہماری صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے؟ آئیے ہم اسلامی عبادت روزے کی اہمیت کو سائنسی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کی کئی نظام بہتر ہوتی ہیں، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور مجموعی صحت میں بہتری آتی ہے۔ آئیے آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے جسم پر کیا مثبت اثرات یعنی کہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے اور سائنسداں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے 6 پوائنٹ میں شامل کیا ہے آج کے اس ویڈیو کو۔ نمبر 1 پہ ہم نے رکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے، یعنی روزہ وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم اضافی چربی جلاتا ہے، اور یعنی جو ایکسٹرا چربی ہمارے فیٹ کے اندر ہے اسے جلاتا ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ جب ہم کھانے سے گریز کرتے ہیں تو ہمارا جسم گلوکوز کی بجائے جمع شدہ چربی کو توانائی یعنی انرجی میں بدلتا ہے، جس سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں جیسن فنگ نامی شخص ہے جو اپنی کتاب دی اوبیسٹی کوڈ میں لکھتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ helps in reducing insulin levels, boosting fat burning, and controlling hunger hormones, leading to sustainable weight loss۔ یعنی کہ وقفے سے روزہ رکھنے سے انسولین کی سطح کم ہوتی ہے، چربی تیزی سے چلتی ہے اور بھوک کی ہارمونی نظام میں بہتری آتی ہے، جس سے وزن کم ہوتا ہے۔ پہ میں نے جو پوائنٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغی طاقت یعنی مینٹل اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پی ٹی این ایف یعنی کہ برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر نامی پروٹین بنتا ہے جو دماغی خلیوں، جس کو برین سیلز یا نیورونز کہہ سکتے ہیں، اس کو مضبوط کرتا ہے اور یادداشت میں بہتری لاتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر مارک میڈسن کہتے ہیں کہ فاسٹنگ انکریزز دا پروڈکشن آف برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر وچ پروٹیکٹس نیورونز اینڈ انہینسز کوگنیٹو فنکشن۔ اس کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے دماغ میں پی ٹی این ایف پروٹین پیدا ہوتا ہے جو دماغی خلیوں کی حفاظت کرتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جو ہم نے رکھا ہے کہ روزہ دل کی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر معتدل رہتا ہے اور دل کی بیماریوں کا یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن یعنی AHA کے مطابق ایک کوٹ ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ امپرووز ہارٹ ہیلتھ بائی ریڈیوسنگ دا بیڈ کولیسٹرول اینڈ ریگولیٹنگ بلڈ پریشر وچ lowers the risk of heart diseases۔ اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وقفے سے روزہ رکھنے سے نقصان دہ کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر قابو میں آتا ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہم نے روزہ رکھنے سے جو فائدہ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس میں اس کو رکھا ہے کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے خون میں انسولین کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسولین ایک ہارمون ہے جو خون میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت بڑھتی ہے، یعنی جسم کم انسولین میں بھی شوگر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ کیونکہ اس تحقیق کے بارے میں اس پوائنٹ کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر والٹر لونگو، وہ اپنی ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ فاسٹنگ mimics the effect of insulin sensitivity, helping in managing type 2 diabetes and preventing insulin resistance۔ اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں یہ تو روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور انسولین کی خرابی کو روکتا ہے۔
5 पे जो हमने पॉइंट रखा है वो ये है कि रोज़ा जिस्म की खुद सफाई यानी ऑटोफेजी करता है। रोज़ा रखने से जिस्म खुद अपनी सफाई करता है, फालतू और नुकसानदेह खिल्लियों को ख़त्म करता है और नए सेहतमंद खिल्लियाँ बनाता है। इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं, जिस पर 2016 में नोबेल इनाम भी दिया गया था। नोबेल इनाम याफ्ता जापानी साइंसदान है, उनका नाम योशिनोरी होसमी। वो कहते हैं फास्टिंग ट्रिगर्स ऑटोफेजी, अ प्रोसेस वेयर सेल्स रिमूव डैमेज्ड components and regenerate new ones, protecting against aging and diseases। यानी कि रोज़ा रखने से ऑटोफेजी का अमल शुरू होता है, जिसमें जिस्म की खिल्लियाँ पुराने और ख़राब हिस्सों को निकाल कर नई खिल्लियाँ बनाते हैं, जो बुढ़ापे और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नंबर 6 यानी कि लास्ट पॉइंट जो हमने रखा है वो ये है कि रोज़ा जो है हाजमे को बेहतर बनाता है और जहरीले मादे को खारिज करता है, क्योंकि रोज़ा रखने से मैदे को आराम मिलता है और हाजम बेहतर होता है और जिस्म से जहरीले मादे यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस खारिज होते हैं, निकल जाते हैं। जब हम खाते हैं तो हमारा जिस्म तवानाई को जहरीले मादों को निकालने में लगाता है, जिससे जिगर और गुर्दे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। क्योंकि इस बारे में एक डॉक्टर जोसेफ मकोला बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि फास्टिंग अलाउज द डाइजेस्टिव सिस्टम टू रेस्ट, इम्प्रूव्स गट माइक्रोबायोम एंड इनहेंसेस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, लीडिंग टू बेटर ओवरऑल हेल्थ। यानी रोज़ा रखने से हाजमा बेहतर होता है, मैदे की बैक्टीरिया मुतवाजन होते हैं और जहरीले मादे खारिज होते हैं, जिससे सेहत में बेहतरी आती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोज़ा सिर्फ एक रूहानी इबादत ही नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए एक कुदरती शिफा भी है, जिसे मेडिकल साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। ये इबादत जिस्म, दिमाग और रूह तीनों की सफाई और मजबूती का जरिया है। अगर हम लंबी और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि न सिर्फ रोजे की ज़ाहिरी शक्ल को अपनाएं बल्कि उसकी असल रूह को समझकर उसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मुफीद लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस्लाम और साइंस के हसीन इम्तिजाज पर मज़ीद हक़ाइक़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।